برطانوی مصنف ساکی کی یہ کہانی دا اوپن ونڈو یعنی کھلی کھڑکی اگر آپ کو ہنسا نہ سکی تو مسکرانے پر یقیناً مجبور کر دے گی۔ یہ کہانی جس کا خلاصہ تعلیمی مقاصد کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، انسانی نفسیات کے ایک دلچسپ پہلو کو اجاگر کرتی ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار فرمپٹن ہے۔ اسے اعصابی سکون کی تلاش ہے اور وہ کچھ وقت گاؤں کے پرسکون ماحول میں گزارنا چاہتا ہے۔ اس کی بہن گاؤں میں میل جول کے لیے اپنی جاننے والی ایک خاتون مسز اسپیلٹن کے نام ایک تعارفی خط اسے دے دیتی ہے۔ فرمپٹن جب مسز اسپیلٹن کے گھر پہنچتا ہے تو وہ گھریلو کام کاج میں مصروف ہوتی ہے۔ فرمپٹن کا استقبال ان کی 15 سالہ بھتیجی ویرا کرتی ہے، جس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب تک مسز اسپیلٹن کام سے فارغ نہیں ہو جاتی وہ فرمپٹن کو باتوں میں لگائے رکھتی۔ ویرا ایک انتہائی ذہین لڑکی تھی جو ہاتھ کے ہاتھ کہانی گڑھ لیتی تھی۔ بات چیت کے دوران جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ فرمپٹن نہ تو مسز اسپیلٹن کے بارے میں کچھ جانتا ہے اور نہ ہی گاؤں کے لوگوں کے بارے میں اسے کچھ پتا ہے، تو اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کرنے لگتا ہے اور وہ بیٹھے بیٹھے یہ کہانی گڑھ کر سناتی ہے کہ مسز اسپیلٹن بیوہ ہیں، ان کے شوہر اور 2 بھائی 3 سال قبل انہی دنوں اسی موسم میں شکار کے لیے گئے تھے، جو دلدل میں پھنس کر ہلاک ہو گئے، ان کی تو لاشیں بھی نہیں ہوئیں۔ تب سے مسز اسپیلٹن صدمے کے عالم میں ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ وہ واپس آئیں گے۔ وہ لان کی طرف کھلنے والی دروازہ نما کھڑکی رات ہونے تک اس لیے کھلی رکھتی ہیں کہ ان کے شوہر شکار کے لیے آتے جاتے وقت یہی راستہ استعمال کرتے تھے تاکہ واپسی پر کیچڑ سے قالین گندا نہ ہو۔ فرمپٹن جو ویرا کی کہانی پر یقین کر چکا ہوتا ہے، مسز اسپیلٹن کے منہ سے یہ باتیں سن کر انہیں سچ مچ ذہنی مریضہ سمجھنے لگتا ہے، جو اپنے مرحوم شوہر اور بھائیوں کی منتظر ہیں۔ یہ سوچ کر اسے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے اور اس وقت تو اس کے آسان ہی خطا ہو جاتے ہیں جب اسے ایک کتے سمیت 3 سائے دروازہ نما کھڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور وہ خدا حافظ کیے بغیر اس دروازے سے جہاں سے وہ آیا تھا بھاگ نکلتا ہے۔ مسٹر اسپیلٹن جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اسے بھاگتا ہوا دیکھتے ہیں تو حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ یہ کون تھا اور کیوں بھاگ رہا تھا۔ مسز اسپیلٹن بتاتی ہیں کہ ان کی سہیلی کا بھائی ہے، کمزور اعصاب کا مالک ہے، سکون کی تلاش میں گاؤں آیا ہے، پتہ نہیں کیوں خدا حافظ کیے بغیر ہی بھاگ نکلا۔ اس پر ویرا بڑی معصومیت سے وہیں کے وہیں ایک اور کہانی گھڑ کر سنا دیتی ہے کہ وہ شاید کتے سے ڈر گیا ہوگا۔ اس نے بتایا تھا کہ ایک بار جب وہ ہندوستان گیا تھا تو آوارہ کتوں کے ایک غول نے اسے گھیر لیا تھا اور اسے ساری رات ایک کھلی قبر میں چھپ کر گزارنی پڑی تھی۔ تب سے وہ کتوں سے بہت ڈرتا ہے۔